بہت کچھ عرض کرنا ہے، مگر یہ باتیں آ رہی ہیں چونکہ آپ کے ذہن میں بھی زخم تازہ ہے اور میرے دل پر بھی یہ زخم تازہ ہے. اور اب ایک واقعہ ذہن میں آ گیا تو میں سنا رہا ہوں. اس سے آپ کی طبیعتوں کی تقویت ہوگی، اور اگر گریہ تاری ہو تو رو لیجیے گا، اور ضبط کر سکیے گا تو ضبط کیجیے گا. لیکن ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا. میں 92 میں پہلی بار مشرف ہوا مدینہ منورہ میں، اور تنہا گیا، کسی کارواں کے ساتھ نہیں، کسی قافلے کے ساتھ نہیں، اپنے گھر و خاندان کے کسی فرد کو لے کے نہیں گیا. جذبہ یہ تھا کہ دور سے سنتا ہوں کہ وہاں آثار اہل بیت جو تلاش کرتے ہیں انہیں اذیت دی جاتی ہے، تو میں تو تلاش کروں گا. اگر گھر والے ساتھ ہوئے اور مجھے اذیت ہوئی تو وہ بھی پریشان ہوں گے، اس لیے میں تنہا رہوں گا، جو گزرے گی برداشت کروں. چنانچہ دیوانہ وار میں وہاں کے لوکل افراد سے ملاقاتیں کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، اور ہر طرح کی مشکلیں پیش آئیں. آثار تلاش کرتا تھا. وہاں ایک باغ ہے محلہ العوالی میں، جو باغ حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے باغات میں سے، وہاں لے جائے آ گیا. اس کے سامنے ایک مسجد تھی، مسجد فضیح، جو اب نہیں ہے. 92 میں نے خود دیکھا، اس میں نماز پڑھی، اب نہیں ہے، توڑ دی گئی، مٹا دی گئی. مسجد تھی، معبد نہیں تھا، کوئی اور مندر نہیں تھا، مسجد تھی، اسے توڑ دیا گیا. حیرت کی بات ہے کہ یہودیوں کی عمارتیں ہیں جو زمانے پیغمبر میں تھیں. کعب بن اشرف، مشہور منافق، معروف منافق تاریخ کا، اس کا قلعہ اور محل آج بھی اس کے کھنڈر، اس کے آثار باقی ہیں، اسے نہیں مٹایا جاتا. محمد اور آل محمد کے آثار مٹائے جاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر سن لیجیے، اس سے بڑھ کر سن لیجیے، زمانہ جاہلیت میں عرب، مشرک عرب، کافر عرب، بت پرست عرب لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. وہ قبرستان مکے کا کہلاتا ہے مقبرۃ البنات، وہ ابھی باقی ہے. وہ قبرستان اب بھی باقی ہے، لیکن اور بہت سی قبریں وہ مٹا دی گئیں. مادر پیغمبر کی قبر مٹا دی گئی، پدر پیغمبر کی قبر، ادھر جناب آمنہ کی قبر کا نشان نہیں ہے، باقی اب ادھر جناب عبداللہ کی قبر کا نشان نہیں ہے. مدینے میں وہ اور مکے سے فاصلے پہ، یہ سب تو آپ واقف ہیں. لیکن مدینہ منورہ میں جب میں محل عوالی میں گیا اور وہاں گیا تو پہلے تو وہ گفتگو کرنے میں محتاط تھا، لیکن جب میں بے تکلفی سے بیٹھ گیا اور میں نے کہا تم عرب ہو، مدینے کے عرب ہو، عرب تو بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، تم میری مہمان نوازی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آخر میں مہمان ہوں، ہندوستان سے آیا ہوں، زائر ہوں، رسول کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں خود سید ہوں. تو جیسے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے اپنا دروازہ کھولا اور باغ کے بیچوں بیچ، چاروں طرف باغ ہے، نخیل کھجور کے باغات ہیں، بیچوں بیچ ایک امام بارگاہ ہے. وہاں لے گیا، بٹھالا، گفتگو ہوئی. بس اب آپ کی تقویت کے لیے جو واقعہ نقل کرنا تھا وہ یہ تھا، اس نے کہا کہ یہ باغ کے باہر جو میدان ہے، جانتے ہو اس میدان کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہا یہاں ہمیشہ سے مجلس ہوتی آئی ہے، مجلس اعضاء پہلی محرم سے 10 محرم تک. لیکن سن
24 میں جب وہ اسٹیبلشمنٹ نیا آیا ہے اہل توحید کا، تو احکامات صادر ہوئے کہ یہاں مجلس اعضا نہیں ہوگی، اور کہیں مجلس اعضا نہیں ہوگی، اگر مجلس اعضا ہوگی تو مجلس منعقد کرنے والے کو سزا دی جائے گی، گرفتار کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ کہا کہ جو اس مجلس کا مسئول تھا، جو ذمہ دار تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ مجلس نہیں ہوگی اس مرتبہ۔ 29 ذی الحجہ آ گئی، سب کو یہی معلوم تھا کہ مجلس نہیں ہوگی۔ 29 ذی الحجہ کا سورج ڈوب گیا، چاند نمودار ہو گیا۔ نماز عشاء پڑھ کے جب وہ شخص اپنے گھر میں واپس آیا اور لیٹ گیا تو کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ نکلا 1924 کی بات۔ دیکھا کہ کچھ فاصلے پہ ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا ہوا اور ایک شخص دروازے پہ کھڑا۔ کہا یہاں مجلس نہیں کرو گے؟ اب کہ تم نے مجلس کا اعلان نہیں کیا۔ کہا نہیں، مجلس نہیں کر سکتا، مجبور ہوں۔ کہا سنو، کوئی مجبوری نہیں ہے، تم مجلس کرو۔ دیکھو میں سلمان فارسی ہوں، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب ہے، میں سلمان ہوں، مجلس کرو، ہم حفاظت کریں گے۔ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، آپ کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ جو شہید ہو گئے ان کے کنبے والوں سے ظاہر تسلیت کے طور پر یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ جو حقیقی اور واقعی ہے کہ قضاء الہی یہ تھی کہ وہ اس حادثے میں جاں بحق ہو جائیں۔ موت قضاء الہی ہے، موت قضاء الہی تھی۔ سر بسر تسلیم رہنا چاہیے، راضی برضا رہنا چاہیے، گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اجر دینے والے معصومین ہیں، اجر دینے والا پروردگار ہے۔ اور جو محفوظ رہ گئے، کتنے حضرات ہیں جو حادثے سے کتنے قریب تھے وہ محفوظ ہیں، انہیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو شہید ہو گئے ان کے گھر والوں کو شکر کرنا چاہیے، شکوہ نہیں، کہ پروردگار نے ان کے عزیزوں کو شہادت کا شرف عطا کیا۔ اور جو زندہ ہیں انہیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کوئی امر الہی وابستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان سے کوئی کام لینا ہے، اس لیے سلامت رکھا ہے۔ اب ان کی شب و روز یہ دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار مجھ سے اپنی کوئی خدمت انجام دلوا دے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور اس عزاداری کا سلسلہ قائم رکھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد